अस्सलाम वालेकुम PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने वज़ीर बराए समाजी बहबूद और तरक्की निस्वां सैयद बाज़िल अली नकवी और वज़ीर बराए पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद के हमरा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट गढ़ी दुपट्टा का दौरा किया। स्पीकर कानून साज असम्बली ने इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और डिजिटल लैब का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सेहतियामा डॉक्टर फारूक अहमद नूर, प्रिंसिपल इदारा शफक मलिक ने भी स्पीकर असम्बली और वज़रा को ब्रीफिंग दी। कबल अज़ीं इदारे में आमद पर FSC पैरामेडिकल कोर्सेज के तलबा और तालिबात ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन इदारा है। सेहत का शोबा इंतहाई अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक इंसानी जान से होता है। इस शोबे में तरबियत फराहम करके न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में इस शोबे के प्रोफेशनल की जरूरत को पूरा किया जा सकता है, बल्कि यहाँ से फारुगुल तहसील होने वाले तलबा और तालिबात पाकिस्तान की दीगर सूबों और बैरून मुल्क में भी रोजगार हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इदारे बड़ी मेहनत से बनते हैं। इस इदारे को इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में कायम किया गया है, जिस पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ और प्रिंसिपल इदारा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर बराए समाजी बहबूद और तरक्की निस्वां सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की जुमला जरूरियात को पूरा करेंगे। सेहत का शोबा हमारी तरजीहात में शामिल है। तरह के इदारे इस शोबे की बेहतरी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। वज़ीर बराए पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद ने कहा कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को एक मॉडल इदारा बनाएंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस इदारे को मजीद बेहतर बनाने के लिए वसाइल मुहैया करेगी। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर फारूक अहमद नूर ने कहा कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में मेडिकल के शोबे की बेहतरीन फैकल्टी मौजूद है। यहाँ पैरामेडिकल के जदीद तकाज़ों के मुताबिक कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में इस इदारे को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। इस मौके पर प्रिंसिपल इदारा शफक मलिक ने स्पीकर असम्बली और वज़रा इकराम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी आमद से इदारे के स्टाफ और तलबा का हौसला बुलंद हुआ है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि हुकूमत सेहत और तालीम की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। सेहत और तालीम के शोबे की तरक्की के लिए आज़ाद कश्मीर के हर हल्के में 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने डॉक्टर शफीउर रहमान पीरज़ादा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि BHU लवाद में मेडिकल ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। BHU लवाद के जुमला मसाइल हल करेंगे। उन्होंने तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर शफीकुर रहमान पीरज़ादा की बेहतरीन खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और उनकी बाकी मानदा जिंदगी में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाला आज का ये अवामी इज्तिमा इस बात का गमाज है कि मौसूफ ने अपनी सर्विस के दौरान बेहतरीन खिदमत की है। हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मेरिट पर 150 के करीब डॉक्टर तैनात कर दिए हैं। नीलम के कोटे के खिलाफ भर्ती होने वाले डॉक्टर्स को नीलम में काम करना होगा। भिंबर से ताऊबड़ तक 3000 बासलाहियत नौजवानों को NTS के जरिए भर्ती कर दिया है। सच बोलने पर कोई कदगन नहीं है। हुकूमत के अच्छे काम को भी हम सब ने मिलकर आवाम तक पहुँचाना है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर 8000 मसाजिद में मुफ्त बिजली फराहम कर रही है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है। ईंधन के मुतबादिल ज़राए की फराहमी तक बालन के लिए पाबंदी नहीं है। पीर मज़हर सईद शाह ने कहा कि BHU लवाद के लिए इमारत की मंजूरी कराएंगे। नीलम के बालाई हल्के में 1 दर्जन से ज्यादा तालीमी इदारों में मकानियत का मसला हल कर दिया है। दस्तियाब वसाइल को बुरेकार लाकर इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे। तकरीब से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अलामा मतीउर रहमान, समाजी रहनुमा सुल्तान महमूद पीरज़ादा, चेयरमैन यूनियन काउंसिल लवाद सैयद ताहिर अली काज़मी और दीगर ने भी खिताब किया। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के 77वें यौम तासीस के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। 77वें यौम तासीस की तैयारियों के सिलसिले में परेड ग्राउंड में मंगल के रोज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस मौके पर मो सीनियर वजीर और वजीर दाखिला आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने 77वें यौम तासीस के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर हुकूमत अहमद रज़ा कादरी, सरदार आमिर अल्ताफ और सेक्रेटरीज हुकूमत भी इस मौके पर मौजूद थे। परेड ग्राउंड की सजावट कश्मीर की आज़ादी, सकाफत, सियाहत, आबी वसाइल पर मुश्तमिल बैनर से की जा रही है, जबकि महकमा जात की जानिब से 1947 से लेकर 2024 तक के आज़ाद कश्मीर के तरक्याती अमल और तहरीक आज़ादी कश्मीर मबनी पैगामात को परेड ग्राउंड की ज़ीनत बनाया गया है। आज़ाद हुकूमत के 77वें यौम तासीस के हवाले से परेड ग्राउंड को बेहतरीन अंदाज में सजाया गया है। शायकीन के बैठने के लिए इंक्लोजर्स भी बनाए गए हैं। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का 77वां यौम तासीस भरपूर अंदाज में मनाने के हवाले से जिला कोटली में सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी अब्दुल रज़ाक एडवोकेट और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 अक्टूबर यौम तासीस को भरपूर अंदाज में मनाने के अज़्म का इजहार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी अब्दुल रज़ाक, एडवोकेट महमूद कुरैशी, एडवोकेट रहनुमा मुस्लिम लीग नून नासिर कमाल, एडवोकेट रहनुमा अंजुमन ताजरान, सदर मुस्तफ़ा, मलिक आसिफ समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम हैं। दुनिया की कोई ताकत इन्हें जुदा नहीं कर सकती। कश्मीर का मज़हब पाकिस्तान है। पाकिस्तान से मजबूत रिश्ता कभी कमजोर नहीं हो सकता। रियासती तहरीक को जबर तशद्दुद से दबाने की तमाम हिंदुस्तानी हथकंडे नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी त्योहारों पर किसी को अफरा तफरी फैलाने, मुतनाज़ा बनाने की इजाज़त
اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اپنے اسلاف کے نظریات و افکار کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر نے ریاست کے شہریوں کو آٹے پر سبسڈی دی ہے، جس سے ریاست میں سستا ترین آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے ٹیرف میں کمی کی بدولت شہریوں کو بجلی کے بلات نہ ہونے کے برابر آ رہے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر اور پاک آرمی کے تعاون سے 4 روزہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے دوسرے روز آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری عاطف رحمان، محترمہ مشال حسین ملک اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے قومی سلامتی کے امور پر شرکاء کو رہنمائی فراہم کی۔ حکومت آزاد کشمیر اور پاک آرمی کے تعاون سے 4 روزہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے دوسرے روز آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری عاطف رحمان، محترمہ مشال حسین ملک اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے شرکاء کو قومی سلامتی کے امور پر رہنمائی فراہم کی اور اپنی آراء سے آگاہ کیا۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ میں جاری ہے، جس میں سول، بیوروکریسی، طلبہ و طالبات، سول سوسائٹی اور مختلف مکاتب فکر کی بڑی تعداد شریک ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی سے۔ کوٹلی میں آزاد جموں کشمیر بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 16ویں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ کانفرنس میں وزرائے حکومت سردار جاوید ایوب، ظفر اقبال ملک اور جاوید اقبال بھڑانوی نے شرکت کی۔ کانفرنس میں بین الاضلاعی حسن قرات، حسن نعت، حسن تقریر، عارفانہ کلام اور سیرت نگاری کے مقابلے منعقد ہوئے۔ کانفرنس کے دوسرے روز صدارت وزیر برائے وائلڈ لائف اور فشریز سردار جاوید ایوب نے کی، جبکہ وزراء کرام ظفر اقبال ملک اور جاوید اقبال بھڑانوی، سیکرٹری تعلیم سکولز رزاق ندیم مہمانان خصوصی تھے۔ وزراء کرام اور سیکرٹری تعلیم نے مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں شیلڈ تقسیم کی۔ وزیر برائے ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک نے کہا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق ارض و سما رب العالی نے نسل انسانی کے لیے نمونہ کامل اور اسوہ حسنہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو فطری طریقہ قرار دیا ہے۔ محسن انسانیت صلوات اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی ہی قیامت تک کے لیے شعار و معیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ نے تمام مقابلہ جات میں بہترین پرفارمنس دی۔ انہوں نے کہا کہ جو قومیں اپنی اسلاف کی قربانی کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ یوم تاسیس ہمارا قومی دن ہے۔ آزاد خطے کی آزادی کے سبب ہمیں بہترین نظام ملا۔ 24 اکتوبر کو ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کی یاد میں آزاد کشمیر بھر میں منانا ہے۔ تمام تعلیمی اداروں میں تقریب منعقد کی جائیں اور نسل نو کو اپنی تاریخ بتائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مستحکم پاکستان ہی ہماری آزادی کا ضامن ہے۔ وزیر برائے وائلڈ لائف اور فشریز سردار جاوید ایوب نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کانفرنسز میں شرکت بڑے نصیب کی بات ہے، روح اور ذہن کو تر و تازہ رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودار سے روگردانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دنیا فانی میں ایک پسندیدہ کامل زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسلام کو نظام حیات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ حیات بنایا ہے۔ وہی طریقہ اسلامی طریقہ ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قولاً فعلاً منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سنت کہلاتا ہے اور مسلمان سنت پر عمل کریں گے تو فلاح پائیں گے۔ وزیر بحالیات جاوید اقبال بھڑانوی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرنے کے لیے گھنٹوں کم ہیں۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ عظیم الشان سیرت کانفرنس کوٹلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ اسکاؤٹس رضاکار ہونے کے ناطے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس نوجوانوں کی کردار سازی کی کانفرنس ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق اور اعلان توحید کی راہ میں اپنے ہی لوگوں کی ایسے مصائب و آلام دیکھے کہ کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و استقامت کے کوہ گراں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیکرٹری تعلیم سکولز رزاق ندیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس میں شرکت سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ اسکاؤٹس بین الاقوامی تحریک ہے جس کا کام کردار سازی ہے۔ دنیا میں اس وقت اسکاؤٹس کی 242 تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ہماری تعلیمی پالیسی میں بچوں کی کردار سازی بھی شامل ہے۔ تمام مسلمان قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع مظفر آباد سے، جہاں ایس ڈی ایم اے کی واٹر ریسکیو آپریشن ٹیم نے بروقت مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دریائے جہلم میں کود جانے والی خاتون کو ریسکیو کر لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ویژن کے مطابق ریسکیو حکام نے خاتون شہری کو ریسکیو کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے۔ شہریوں کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے احکامات پر قائم واٹر ریسکیو اسٹیشن کے اقدامات کو بھرپور انداز میں سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے احکامات کی روشنی میں ضلع مظفر آباد دومیل کے مقام پر حال ہی میں محدود وسائل سے واٹر ریسکیو اسٹیشن دومیل قائم کیا گیا تھا۔ واٹر ریسکیو آپریشن ٹیم نے بروقت مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دریائے جہلم میں کود جانے والی خاتون کو ریسکیو کر لیا۔ اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ کنٹرول روم ریسکیو 1122 مظفر آباد کو ایمرجنسی ہیلپ کے لیے اطلاع موصول ہوئی کہ ایک خاتون دریا میں کود گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی ایس ڈی ایم اے کی دومیل مظفر آباد پر تعینات واٹر ریسکیو ٹیم نے بروقت آپریشن کیا اور خاتون کو باحفاظت پانی سے نکال لیا۔ شہریوں کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ
مینجمنٹ اتھارٹی اور آپریشن میں شرکت کرنے والی واٹر ریسکیو ٹیم کی جانب سے کوئک رسپانس کو بھرپور انداز میں سراہا گیا ہے۔ شہریوں نے کہا کہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی واٹر ریسکیو ٹیم نے جانفشانی سے آپریشن کو سر انجام دیا۔ یاد رہے کہ ریسکیو 1122 کے ساتھ میڈیکل ریسکیو وہیکل بھی فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی تھی۔ اس حوالے سے پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ متاثرہ عورت کا نام عمرانہ ناز زوجہ عارف بیگ تھا اور خاتون کا تعلق شالیمار ضلع حویلی کوہوٹا سے ہے، جو حال ہی میں مظفر آباد دومیل سعیدہ میں رہائش پذیر ہوئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی چودھری حق نواز کی زیر صدارت آزاد جموں کشمیر کا 77واں یوم تاسیس قومی اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائے جانے کے لیے ضلعی سطح پر اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 24 اکتوبر یوم تاسیس کے موقع پر انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز SSP عدیل احمد کا کہنا تھا کہ 24 اکتوبر ہمارا قومی دن ہے، ہم نے مل کر اس تقریب کو شایان شان بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کا یوم تاسیس کی تقریب کو مثالی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے تمام محکمہ جات کو یوم تاسیس کی تقریب کو منانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ قبل ازیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید نسیم عباس نے 24 اکتوبر یوم تاسیس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کا یوم تاسیس بھرپور جوش اور ولولے کے ساتھ منایا جائے گا۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ مظفر آباد کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق 22 اکتوبر 2024 کو چکوٹھی کی جانب لانگ مارچ کرنے والوں کو روکا گیا ہے، جس کا مقصد شہریوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ مظفر آباد کی جانب سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز کے مطابق 22 اکتوبر 2024 کو صبح 9 بجے لال چوک کپر اڈا مظفر آباد میں کارکنان JKNSF جمع ہوئے اور اعلان کیا کہ وہ دومیل تک پیدل لانگ مارچ کریں گے اور دومیل پل سے گاڑیوں میں بیٹھ کر بمقام چکوٹھی ضلع جہلم ویلی جلسہ منعقد کریں گے۔ موجودہ ملکی صورتحال کے تناظر میں ملک سماج دشمن عناصر کی جانب سے کسی بھی قسم کی ممکنہ تخریب کاری، دہشت گردی کی انسداد اور امن و امان کی بحالی کے پیش نظر نمائندگان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے باور کروایا گیا کہ وہ لانگ مارچ کے بجائے پرامن احتجاج کو ریکارڈ کروائیں تاکہ ٹریفک و دیگر امن و امان کی صورتحال متاثر نہ ہو۔ لیکن مظاہرین کی جانب سے متعدد مرتبہ سمجھانے کے باوجود ایسا نہ کیا گیا اور مظاہرین نے چکوٹھی کی جانب لانگ مارچ جاری رکھا۔ سبڑی کے مقام پر احتجاجی مظاہرین کو روک کر دوبارہ پرامن رہنے اور مارچ نہ کرنے کی نسبت ہدایت کی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ شروع کیا گیا، جس پر مظاہرین کو منتشر کرنے کی غرض سے ہلکا لاٹھی چارج کرنے کے علاوہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ مظفر آباد فزیکل ری ہیبلیٹیشن سینٹر کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر برائے صحت عامہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی، پیٹرن ان چیف MPRC سیکریٹری صحت عامہ آزاد کشمیر اور ڈائریکٹر جنرل صحت عامہ کی ہدایت کی روشنی میں مظفر آباد فزیکل ری ہیبلیٹیشن سینٹر نے حویلی کوہوٹا میں 5 روزہ آؤٹ ریچ کیمپ کا آغاز کر دیا ہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ صحت نے حویلی کوہوٹا میں آؤٹ ریچ کیمپ میں 68 معذور افراد سے متعلق اعداد و شمار کی روشنی میں آپریشن شروع کیا۔ اعلامیہ کے مطابق حویلی کوہوٹا میں مظفر آباد فزیکل ری ہیبلیٹیشن سینٹر کی جانب سے قائم کیمپ میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر حویلی ڈاکٹر جواد افضل کیانی کی زیر نگرانی میں 117 مریضوں کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ ڈائریکٹر MPRC ڈاکٹر احمد جنید کی سربراہی میں MPRC کی ٹیم نے معذور افراد کا تفصیلی معائنہ کیا اور علاج کیا۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ MPRC کی ٹیم نے 52 مریضوں کی رجسٹریشن کی۔ کلب فٹ پیٹنٹ 3 بچوں کی پاؤں کی بیماری کی تفصیلی تشخیص بھی کی گئی، جبکہ 14 افراد میں دماغی فالج کی تشخیص کا عمل مکمل کیا گیا۔ اس موقع پر مظفر آباد فزیکل ری ہیبلیٹیشن سینٹر کی جانب سے معذور 21 افراد کو کوہنی کی بیساکھیاں بھی فراہم کی گئیں، جبکہ 7 عدد پرانے مصنوعی اعضاء کی مرمت کا کام بھی سر انجام دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق 15 مریضوں کو فزیکل تھراپی کی مشقیں بھی کروائی گئیں اور 2 عدد پرانی بیساکھیوں کو ربر ٹپس بھی لگائی۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 ٹیڑھے پاؤں کے حامل مریضوں کا علاج بھی کیا گیا۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔